الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا، شان کائنات جان کائنات، راحت العاشقین مراد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین، وسیلتنا الی اللہ تعالی فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ، نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ یہ وہ شب ہے کہ جس شب میں مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے صبح صادق کے وقت، تو کائنات کا ذرہ ذرہ پکار رہا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت محدث ابن جوزی نے جو یہ رسالہ میلاد پر لکھا، اس کی شروعات کی، فرماتے ہیں تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف اور حمد اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے اپنی شان احدیت کے پرتو جمال سے روشن صبح ظاہر فرمائی اور بروج انوار سے کمال کے آسمانوں پر منور چاند سورج تابہ فرمائے، اور شجاعت و بساطت کے جلیل المرتبت درختوں سے نبوت کا ایسا پھل نکالا جس کا سارے جہان میں کوئی نظیر و مثیل نہیں ملتا، جس کی طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ اب تعریف کا انداز دیکھیں، تعریف اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے نبوت میں ایسا ایک آفتاب طلوع فرمایا کہ جس کی طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ آگے آپ نے فرمایا اور سطوت و ہیبت محمدیہ کے ظہور سے ابدیت کے جھنڈوں کو سر بلند فرمایا، لہٰذا جو اس کے زیر سایہ چلا وہ تائید یافتہ اور منصور و مظفر رہا، اور تمام بخت آور شخصوں کو، بخت آور کئی لوگوں کا نام ہوتا ہے نا بختاور، یعنی جو قسمت والا ہو، جس کی قسمت اچھی ہو، تو بخت آور شخصوں کو ایسے مکرف و مشرف کی ولادت سے مکمل فرمایا جو شرافت اور فضل کثیر کے حاوی ہیں، اور یہ وہ مولود مسعود ہے جس کے لیے عالم وجود میں آیا، جس کے لیے عالم وجود میں تمام مخلوقات سے تعظیم و توقیر کا پیمان لیا، لہٰذا وہ ذات مقدس پاک ہے جس نے انہیں بہترین صورت سے پیدا فرمایا اور انہیں ہر قسم کی آلائشوں سے محفوظ رکھا اور ہر غل و غش سے بچایا، اور انہیں خوب خوب پاک ستھرا بنایا، اور ان کی جلالت والی طلعت کمال کے لیے ان کی ماؤں کے شکموں کو پسندیدہ اور خاص بنایا،
جس طرح ان کے آباء و اجداد کے اصلاب یعنی پشتوں کو دل پسند موتی کی مانند برگزیدہ بنایا اور ان کے اصلاب کو، ان کی پشتوں کو ان کے نفیس و پاکیزہ وجود کے صدف کی حفاظت کرنے والی قرار دیا، پھر وہ یکے بعد دیگریں نبیوں کی صلبوں میں منتقل ہوتے رہے۔ رسول کا نور ایک کے بعد ایک نبیوں کی پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، اور ہر ایک نبی اپنے رب کے حضور اس نور محمدی سے توسل کر کے اس کا وسیلہ دے کر رب سے پناہ مانگتے رہے۔ آگے فرمایا چنانچہ آدم علیہ السلام کی توبہ انہی کے وسیلے سے قبول ہوئی، حضرت ادریس کو انہی کی وجہ سے بلند مقام عطا فرمایا گیا، جناب نوح کی کشتی نے انہی کا وسیلہ پکڑا، اور فرمایا حضرت یونس انہوں نے اپنی دعا میں انہی کو وسیلہ بنایا۔ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو فرمایا جناب ابراہیم انہی کو سفارشی بنا کر کے لائے۔ حضرت ایوب صبر کرنے والے ایوب فرمایا انہوں نے انہی کے واسطے سے تضرع عاجزی انکساری کی، اور حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو انہی کی منزلت و مرتبت سے روح شناس کرایا، بتایا کہ سنو ایک نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے، اور انہوں نے رب سے دعا مانگی کہ میں ان کا وزیر اور امتی بنوں۔ کس نے؟ جناب موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا مجھے اس آخری نبی کا امتی اور وزیر بنا دے۔ یہ دعا انہوں نے کی، اور فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی کے وجود باجود کی بشارت دی، اور آپ کی تشریف آوری کے زمانے تک قائم رہنے کی مہلت اللہ رب العالمین سے مانگی کہ مولا مجھے اس آخری نبی سے ملاقات عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ انبیاء کرام کے معاملات رہے۔ اور سنیں آگے فرمایا علماء یہود یعنی آسمانی کتابوں کے جو عالم تھے جناب موسیٰ کی امت کے لوگ، انہوں نے آپ کی تشریف آوری کی خبریں دیں، اور اہل کتاب کے عابدوں اور راہبوں نے سرکار کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے ظہور سراپا سرور کی بشارتیں دی، اور غیبی ہاتھوں نے آپ کے ذکر مبارک ولادت بسعادت کی منادی کی، اور جنات آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لائے۔ یہ گفتگو تو انہوں نے خطبے میں کی ہے۔ اب ہم آگے کا ذکر کرتے ہیں، بات ربیع الاول کی چل رہی ہے نا۔ فرماتے ہیں اے ماہ ربیع الاول، علامہ حسن نے کہا نا پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت۔ یہ کہہ رہے ہیں اے ماہ ربیع الاول تو نے ایسا مشرف ماہتاب طلوع کیا ہے، ایسا چاند تو نے طلوع کیا ہے جو اپنے حسن و جمال سے تمام ماہتابوں پر فائق ہے۔ یعنی یہاں ماہتاب سے مراد انبیاء ہیں کہ اے ربیع الاول تجھ میں وہ نبی ظاہر ہوئے جو پچھلے تمام نبیوں سے بڑھ کر ہے۔ نسیم صبح نے خوشبو پھیلا کر مخلوق خدا کو بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے احمد مجتبیٰ کی تشریف آوری کی خبر دی۔ کس نے خبر دی؟ نسیم صبح نے، جو صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں نا۔ محدث ابن جوزی کہہ رہے ہیں آج کل اگر ہمارے یہاں شاعر اگر سلام میں کہہ دے اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، اور ہوا 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 کیا کرے گی؟ تمہیں کیا پتا، ہوا بھی اس نبی کو پہچانتی ہے، ہوا بھی اس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، اور ہوا بھی اس نبی کے دربار میں حاضری دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا
حبیب خدا کے چہرے انور نے جب ظہور فرمایا تو روئے زمین کا ہر حصہ شکر الہی میں ڈوب گیا. ہر حصہ شکر الہی میں ڈوب گیا. جنتی حوروں نے جنت میں خوشیاں منائیں اور حضور کی ولادت پر انہوں نے نظریں گزاری. ہر زمانے میں آپ کی ولادت کی محفلیں متواتر ہوتی رہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو بریلویوں نے نکالا ہے، اور محدث ابن جوزی کیا فرما رہے ہیں؟ ہر زمانے میں صرف سرکار کی امت کی بات نہیں چل رہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر گفتگو چل رہی ہے. ہر زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کی محفلیں، آپ کے دنیا میں تشریف آوری کے تذکرے ہوتے رہے ہیں. بہت جلد آپ ہادی و ناصر بن کر ظہور فرمانے والے ہیں. کتب سماوی کے علماء، آسمانی کتابوں کے جانکار علماء برابر خبریں دیتے رہے، اور بلا شبہ اہل کتاب کے نیک علماء نے کبھی بھی اس خزانے کو چھپایا نہیں، بلکہ لوگوں کو بتایا کہ نبی یہ آخر الزمان آئیں گے، کس شان کے ساتھ آئیں گے. دونوں جہان میں کوئی نظیر کبھی نہ دیکھا گیا اس نبی کی طرح. جب آدم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے شفاعت مانگی تو خدا نے انہیں بخش دیا، وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے. اسی طرح آپ کے وسیلے سے نوح نے کشتی میں طوفان سے نجات پائی. فرمایا حضرت خلیل کے لیے نار نمرود حضور ہی کے طفیل ٹھنڈی کی گئی، اگر آپ نہ ہوتے تو وہ آگ اور زیادہ بھڑکتی، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ ساری دنیا ہی پیدا نہ کی جاتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم واکرمہم عند اللہ ولا فخر. آقا نے فرمایا کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، لیکن یہ فخر اور دکھاوے کے طور پر نہیں کہتا، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا میلاد خود بیان کر رہے ہیں، اپنی شان خود بیان کر رہے ہیں. اور سنیں، محدث ابن جوزی نے بڑی پیاری بات نقل فرمائی. لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب اس پیارے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا تو وہ شان عطا فرمائی کہ جب اللہ رب العالمین نے زمین کو، فرش کو، آسمان کو بنایا، آسمان کو بلندی عطا فرمائی، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نور جمال سے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا. کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ یہ دیکھو، یہ لکھا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے مبارک نور سے پیدا فرمایا ہے. اس نور کو اللہ نے وجود عطا فرمایا تو فرماتے ہیں کہ وہ ایک ستون کی طرح بلند ہوا، اور بلند ہو کر اتنا بلند ہوا کہ حجاب عظمت تک جا پہنچا. پھر اس نور نے سجدہ کیا اور کہا الحمدللہ. اس نور نے کہا الحمدللہ. اس پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نور، اسی لیے تو میں نے تجھے پیدا کیا اور تیرا نام محمد رکھا، لہذا تجھی سے مخلوق کی ابتدا کرتا ہوں اور تجھی پر رسولوں کا سلسلہ ختم کروں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے 4 حصے فرمائے. پہلی قسم سے لوح، دوسرے سے قلم پیدا فرمایا. پھر اللہ رب العالمین نے قلم کو حکم دیا. قلم کسے کہتے ہیں؟ جس سے لکھتے ہیں نا، وہ قلم. قلم جسے اللہ نے پیدا کیا، یہ وہ قلم ہے
جس سے لوگوں کی تقدیریں لکھی گئی. یہ قلم نور مصطفیٰ سے پیدا ہوا. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قلم سے فرمایا قلم لکھ. جب اللہ رب العالمین نے یہ کلام فرمایا، کہا لکھ، تو اللہ کے کلام کی ہیبت سے قلم 1000 برس تک کانپتا رہا. 1000 برس تک کانپتا رہا. پھر قلم نے عرض کی مالک و مولا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب توحیدی، میری توحید لکھ. تو قلم نے کیا لکھا؟ قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ لکھ دستور العمل ساری امتوں کا. کیونکہ یہاں پر تھوڑا تفصیل ہے، میں آپ کو تھوڑا سا شارٹ میں کر دوں تاکہ گفتگو ہماری زیادہ لمبی نہ ہو. بات پوری اس میں جو لکھی ہے وہی بیان کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا لکھ دستور العمل ساری امتوں کا، کہ آدم کی امت سے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا. اب قلم نے لکھنا شروع کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے بارے میں لکھا، جناب نوح کی امت کے بارے میں لکھا، جناب ابراہیم کی امت کے بارے میں لکھا، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کی امت کے بارے میں بھی لکھا، نبیوں کی امتوں کے بارے میں لکھا کہ جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا اسے جہنم میں داخل فرما دے گا. اب باری آئی محمد الرسول اللہ کی امت کی، آخری نبی کی امت کی دستور العمل لکھنے کا معاملہ آیا. قلم نے لکھا کہ امت محمدیہ سے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا. اب اس کے آگے قلم لکھنا چاہتا تھا آگے کی بات، اللہ رب العالمین نے فرمایا لفظ لکھا ہے یہاں تعدب یا قلم، اے قلم ادب کر، ادب کر، ادب کر. تو بات کس کی امت کی کر رہا ہے؟ مسلمانوں اپنی حیثیت کو پہچانو. بات ہمارے نبی کی نہیں ہو رہی تھی، امتی کی ہو رہی تھی، نبی کے امتی کی ہو رہی تھی. نبی کی امت کے تذکرے کے بارے میں میرے رب نے قلم کو روک دیا، اور صرف روکا نہیں، کیا فرمایا؟ تعدب یا قلم، اے قلم ادب کر. جب اتنا بول کے رک جایا جاتا ہے، کوئی کسی بڑے سے بات کرتا ہے، کوئی اپنے دادا سے بات کر رہا ہو اور تھوڑی اونچی آواز نکال دے تو دوسرا کوئی ٹوکتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ادب کر، زیادہ لمبی بات نہیں بولتا، کہتا ادب کر. باقی ساری بات اسی کے اندر پوشیدہ رہتی ہے. ادب کر، سامنے دیکھ تو بات کس سے کر رہا ہے. یہاں رب نے فرمایا تعدب یا قلم، اے قلم ادب کر. آگے کی بات یہی تھی. ذرا غور کر تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ تو کسی اور امت کے بارے میں نہیں، میرے محبوب کی امت کے بارے میں لکھ رہا ہے. اللہ اکبر. محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ فرمایا نا تعدب یا قلم، قلم ادب کر، تو ہیبت و جلال الہی سے قلم شک ہو گیا، پھٹ گیا، پھٹ گیا کہ دست قدرت سے قط لگا. اس کے بعد قلم نے عرض کی اے میرے رب کیا لکھوں؟ قلم پھٹ گیا تو کہا مولا کیا لکھوں؟ سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اکتب امت مذنبۃ و رب غفور، لکھ دے
امت گنہگار ہے لیکن بخشنے والا پروردگار ہے۔ مسلمانوں سوچو، ہماری یہ عزت کس کی وجہ سے؟ اس پیارے محبوب کی وجہ سے۔ اس پیارے محبوب کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں، ہم جیسوں کو یہ مقام عطا فرما دیا کہ قلم سے ہمارا احترام کرایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان میں روح پھونکی تو انہوں نے آنکھیں کھول دی، جنت کے دروازوں پر جب نظر ڈالی تو لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس پر حضرت آدم نے عرض کی مالک و مولا، اے میرے رب، کیا میرے سوا بھی تو نے مخلوق میں کسی اور کو اتنی بلندی عطا فرمائی ہے؟ کسی ایسی مخلوق کو تو نے پیدا فرمایا ہے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ، مجھ سے بھی زیادہ برتر اور بلند ہو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں آدم، کیا ہے پیدا، اور وہ تیری اولاد سے ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، جناب آدم علیہ السلام جناب حوا کے قریب ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مولا اس کا مجھ سے نکاح کر دے۔ اللہ نے فرمایا مہر کیا دو گے؟ عرض کی مالک مولا مہر کیا مہر دوں؟ رب نے فرمایا کہ سن، وہ جس کا نام تو نے میرے نام کے ساتھ آسمانوں میں لکھا ہوا دیکھا تھا نا، اس محمد پر 10 مرتبہ درود پڑھ۔ اس محمد پر 10 مرتبہ درود پڑھ۔ تو یہ مہر تھا حضرت آدم علیہ السلام کے اس نکاح کا۔ اور کعب احبار وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو جبریل کو حکم دیا کہ جہاں میرے آقا علیہ السلام کی آج قبر ہے نا، فرمایا وہاں سے مٹی لے کر کے آؤ۔ جو وہ مٹی لے کر کے آئے، پھر اس کو جنت کی نہروں میں غوطہ دیا گیا اور آسمان و زمین میں اس مٹی کو گھمایا گیا، جس سے تمام فرشتوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو جان لیا۔ پھر حضرت آدم کو بھی معلوم نہ تھا، جب یہ معاملات ہو رہے تھے آدم کو بھی معلوم نہ تھا، نہ ان کی نسل کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور مبارک کو اپنی عظمت کے اسرار میں بطور خزانہ رکھا اور آپ کا اسم مبارک اپنے عرش پر لکھا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العالمین نے وہ نور جناب آدم کی پشت میں ڈال دیا، جناب آدم کو عطا فرما دیا۔ جناب آدم کو وہ نور جب ملا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی پشت سے، اپنی پیٹھ سے پرندوں کے چہچہانے کی آواز سنتے تھے۔ پرندوں کے چہچہانے کی جو ہلکی ہلکی سی آواز آتی ہے نا، وہ بڑی خوبصورت آواز ہوتی ہے، کانوں کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک و مولا، یہ اکثر جو آواز میں سنتا رہتا ہوں یہ کیا ہے، کس چیز کی آواز ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم، یہ اس خاتم النبیین کے ذکر کرنے کی آواز ہے جسے میں تیری پشت سے پیدا کروں گا۔ یعنی سرکار کا نور جناب آدم کی پشت میں، صلب میں، پیٹھ میں موجود ہے اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور جناب آدم اس ذکر کو سن رہے ہیں۔ حضرت آدم نے جب عرش پر نظر ڈالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ پوچھا مولا یہ کون ہے جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے؟ تو فرمایا یہ تمام نبیوں کا سردار ہے جو تمہاری نسل سے ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام آزمائش میں ہوئے، اللہ رب العالمین نے دنیا میں جناب آدم کو بھیجا۔ جناب آدم رب کی بارگاہ میں روتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ پھر
ایک دن جناب آدم نے اس انداز سے دعا کی، اے مالک و مولا، اے رب، اس بیٹے کے صدقے اس باپ پہ رحم فرما دے، اس پر انہیں ایسا اللہ کی طرف سے پیغام ملا، رب العالمین کی طرف سے ندا دی گئی، اے آدم، اگر اس نور کے صدقے، اس محبوب کے وسیلے سے تو تمام زمین و آسمان والوں کی بخشش بھی مانگ لیتا تو میں تجھے عطا کر دیتا۔ شیس، پہلے شین ہے، پھر یا ہے، اور اس کے بعد سا ہے، شیس۔ ہاں، شیش نہیں، وہ شیش محل والا جو شیش ہوتا ہے وہ شیش نہیں، وہاں دونوں جگہ شاہ ہے، وہ ہندی کا ہے، یہ عربی کا ہے، شین یا اور سا، شیس علیہ السلام۔ یہ جناب آدم کے بیٹے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان پر یہ کرم فرمایا کہ اتنے بیٹوں میں اللہ نے وہ نور مصطفیٰ انہیں عطا فرمایا۔ جناب آدم کو دنیا سے جانے کا یقین ہو گیا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو اپنے بیٹے حضرت شیس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ شیس سے اس بات کا عہد لو کہ یہ نور ہمیشہ پاکیزہ خاتون کو دے گا۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھایا، رب کی حمد کی اور مناجات پیش کی، اے عرش کو پیدا کرنے والے، اے اللہ رب العالمین سورج کو روشنی عطا فرمانے والے، اے مجھے پیدا کرنے والے، اے اپنے علم ازلی کے مطابق مجھے بنانے والے، میں نے اس نور کے بارے میں شیس سے عہد لے لیا ہے، جو تو نے مجھ سے کہا تھا کہ شیس سے وعدہ لو، کبھی بھی یہ نور کسی غلیظ عورت کو نہیں دے گا، دے گا تو کسی پاکیزہ خاتون کو دے گا۔ جب یہ جناب آدم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک و مولا، میں عہد لے چکا، اب وہ نور مجھ سے منتقل ہو کر شیس کی طرف جا چکا، اللہ رب العالمین مولا تو اس کی حفاظت فرما اور تو اس پر گواہ ہو جا۔ پھر جب حضرت آدم نے یہ دعا کر لی تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم فرشتوں کی جماعت لے کر آئے اور کہا، اے آدم، تمہارا رب تمہیں سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت شیس کو ان فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ایک عہد نامہ لکھنے کو کہو، صرف زبانی نہیں، تمہیں لکھ کر دینا ہوگا۔ لکھا، فرشتے اس تحریر پر گواہ ہوئے کہ ہاں شیس نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ ہمیشہ اس نور کی حفاظت کرے گا۔ سوچئے اس محبوب کی ولادت کا کیا اہتمام اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان سے وہ عہد نامہ جب تحریر فرما لیا، تمام فرشتے گواہ بن گئے۔ اس وقت حضرت شیس کے لیے 2 سبز حلے، ہرے لباس آپ کے لیے جنت سے لائے اور آپ کو پہنائے گئے، اور بیضا نام کی ایک پاکیزہ خاتون سے آپ کا نکاح کر دیا گیا۔ جب حضرت شیس نے شب عروسی کی، وہ انوش سے حاملہ ہوئی، وہ ہمیشہ ایسی آوازیں سنا کرتے جو کہتا، اے بیضا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے شکم میں نور محمدی رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت بھی نبی تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سارے عالم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ یہ محدث ابن جوزی لکھ رہے ہیں۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ جناب عبد المطلب
جو سرکار کے دادا ہیں انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک سونے کی زنجیر نکلی اور وہ زنجیر آسمان کی طرف بڑھی، اتنی بڑی کہ بلندیوں تک پہنچ گئی، اور اس کے 4 سرے تھے، ایک آسمان کی طرف، ایک زمین کی طرف، ایک مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، سب طرف پھیل گئی. اس کے بعد پھر وہ ایک درخت بن گئی. جب وہ درخت بن گئی تو اس کے نیچے 2 حضرات کو کھڑا دیکھا. جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے جب 2 حضرات کو کھڑا دیکھا تو میں ان کے پاس گیا. میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ایک نے کہا کہ میں نوح ہوں، اور دوسرے نے کہا میں ابراہیم ہوں، اور ہم دونوں تیرے درخت کے سائے میں آرام کرنے آئے ہیں. عبد المطلب نے جب یہ خواب دیکھا، سرکار کے دادا، کیا نام ہے ان کا؟ عبد المطلب. انہوں نے یہ خواب دیکھا، جو خواب کی تعبیر بتانے والے تھے ان کے پاس گئے اور ان کو یہ خواب بتایا. جب کاہنوں کو یہ خواب بتایا نا تو وہ گھبرا گئے اور کہا سن لے، اگر تو نے یہ خواب یقیناً واقعی دیکھا ہے تو تمہاری پشت سے ایک ایسا بندہ پیدا ہونے والا ہے کہ مشرق و مغرب ہر خشک و تری میں اس کے نام کی دھوم ہوگی، اس کی دعوت دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی، اور سن وہ ایک قوم کے لیے رحمت بنے گا اور ایک قوم کے لیے وہ عذاب بن کر ٹوٹے گا. یعنی جو مظلوم ہوں گے ان کے لیے رحمت بن کر آئے گا، اور جو ظالم ہوں گے ان کے لیے قہر الہی بن کر ان کا تعاقب کرے گا. اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئے جناب عبداللہ. یہ کون ہے؟ ارے زور سے کہہ دو. حضور کے والد جناب عبداللہ پیدا ہوئے. اب جناب عبداللہ کی بھی بات سنیں. سبحان اللہ. ابھی باتیں ان کی چل رہی ہیں جن کو نور مصطفیٰ مل رہا ہے. جناب عبد المطلب کے گھر جناب عبداللہ پیدا ہوئے. جناب عبداللہ جب پیدا ہوئے اتنے خوبصورت پیشانی ایک دم چاند کی طرح چمکتی. اللہ اکبر. خوبصورتی کا یہ عالم کہ جب آپ بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو عرب کے بڑے بڑے مالدار قبیلے اور خاندان کے لوگ اس بات کی تمنائیں کرنے لگے کہ کاش ہماری بیٹی کا رشتہ عبداللہ سے ہو جائے. چاروں طرف سے رشتے، چاروں طرف سے رشتے، چاروں طرف سے رشتے. لڑکیاں تمنائیں کرتی کہ کاش ہم اس کی باندی، اس کی غلام، اس کی خادمہ ہو جائیں تو ہمارا مقدر سنور جائے. اور کئی عورتوں نے تو گناہ کی دعوت تک دی، لیکن حضرت عبداللہ نے کہا اس گناہ سے تو موت بہتر ہے. جناب عبداللہ بڑے پاکیزہ تھے، کیونکہ جس کو بھی نور مصطفیٰ ملنا ہے رب نے آدم کو بتا دیا، اے آدم اس نور کو ہمیشہ پاک پشتوں میں اور پاکیزہ شکموں میں رکھوں گا. وہ پشت، وہ شکم کبھی ناپاک نہیں ہوں گے، کفر و شرک اور اس طرح کی زنا کی، بدکاری کی گندگی سے آلودہ نہیں ہوں گے. جناب عبداللہ کے رشتے کے معاملات کو لے کر عبد المطلب بڑے پریشان ہو گئے. ان کے ایک دوست تھے جن کا نام تھا وہب زہری. وہب زہری سے جناب عبد المطلب نے کہا کہ ایک کام کرو، میرے بیٹے کو تم جنگل میں لے جاؤ. بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ، کچھ دن تم جنگل میں رہو، وہیں شکار کرنا، وہیں رہنا، ذرا یہاں کے لوگوں سے تو نجات ملے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب پاکیزگی اختیار کرتا ہے، لوگ رشتوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، رشتے نہیں آ رہے. اپنی حرکتیں کنٹرول کر لو، گناہوں سے بچنے لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ سارے راستے کھول دے گا. جناب عبداللہ نکلے وہب زہری کے ساتھ
وہب ظہری کہتے ہیں کہ ہم گئے، راستے میں یہودی وہاں سے آ رہے تھے، وہ عبداللہ کو پہچانتے نہیں تھے، گھیر لیا، سامنے آمنے ہو گئے۔ وہب ظہری کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم عبداللہ کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ کہیں کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ کی پشت سے وہ آخری نبی پیدا ہونے والا ہے جو ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اب وہ پہچانتے نہیں تھے جناب عبداللہ کو۔ وہب ظہری کہتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ گھڑ سوار آسمان سے آئے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور انہوں نے ان سب کو قتل کر دیا اور سب کو ختم کر دیا۔ وہب ظہری ڈر گئے، واپس جناب عبداللہ کو لے کر کے گھر آئے اور جناب عبد المطلب سے سارا واقعہ سنا دیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں اس کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کہاں کروں کہاں کروں؟ وہب ظہری نے کہا حضور والا میری بھی ایک بیٹی ہے، اگر وہ آپ کے بیٹے کی بیوی بن جائے، آپ کی خادمہ بن جائے تو ہمارے مقدر کی تو معراج ہو جائے گی، ہمارا مقدر سنور جائے گا۔ جناب عبد المطلب نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ وہب ظہری کی بیٹی کو دیکھو۔ حضرت عبد المطلب کی بیوی سرکار کی دادی جب وہب ظہری کے گھر پہنچی، وہب ظہری کے گھر گئے، ایک لڑکی کو سامنے لا کر کے بیٹھایا گیا۔ عبد المطلب کی بیوی نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال میں ایسی گم ہوئی کہ دیکھتی رہ گئی۔ خوشی خوشی گھر آئیں، عبد المطلب سے کہا لڑکی بے پناہ حسن و جمال کی مالک ہے، طہارت و پاکیزگی اس کے چہرے سے ٹپکتی ہے۔ جناب عبد المطلب نے رشتہ منظور کر لیا۔ اس خاتون کا نام آمنہ تھا، اس خاتون کا نام آمنہ تھا۔ اب جناب آمنہ سے جناب عبداللہ کا نکاح ہو گیا۔ نام یاد رہے گا آپ کو؟ حضور کے دادا کا نام زور سے، ہاں، اور حضور کے والد کا نام اور حضور کی والدہ کا نام، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ہمیشہ پاک پشتوں میں رکھا، پاک شکموں میں رکھا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے مجھے میرے والد عبداللہ تک پہنچایا۔ اب محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ جب جناب عبداللہ کی جناب آمنہ سے ملاقات ہوئی، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، ملاقات ہوئی، اب ایک عالم میں ندا پھیلنے لگی، گھومنے لگی۔ وہ ندا کیا تھی؟ وہ ندا یہ تھی کہ عالم کائنات میں ندا کی گئی کہ ملائے اعلیٰ کو عود و عنبر کی خوشبوؤں سے معطر کر دو، اور قدسیوں کی صف بستہ جماعت کی عبادت گاہوں کو عطر بیز کر دو، ساری فضا میں خوشبوئیں گھول دو، اور ملائکہ مقربین ضیافت کے لیے عبادت گزار فرشتوں کی جانمازوں کو بچھا دو، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں معجزات قاہرہ اور روشن نشانیوں والے حبیب کا جلوہ ظاہر ہوگا، اور ربیع الاول کی 12ویں شب دوشنبہ میں صاحب سبع مثانی کے معانی یعنی حضور سید الانبیاء کا ظہور ہوگا۔ محدث ابن جوزی کیا فرما رہے ہیں سنو۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں تو طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، طبیعت عجیب ہو جاتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف، چلنے پھرنے میں تکلیف، لیکن سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے اس طرح کا کچھ بھی معاملہ پیش نہیں آیا۔ کیسے آتا کہ جو نبی ساری دنیا کو آرام دینے کے لیے آ رہا ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب میں یہ مہینوں کا دور شروع ہوا،
جب پہلا مہینہ ہوا تو جناب آدم علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور ارشاد فرمایا اے آمنہ تجھے مبارک ہو، خوشخبری ہو تیرے لیے کہ کائنات کی سب سے بلند ذات تیرے شکم میں۔ فرمایا دوسرے مہینے خواب میں حضرت ادریس علیہ السلام آئے اور انہوں نے بشارت دی اور کہا کہ قدر و منزلت کا بادشاہ تیرے شکم میں ہے۔ فرمایا تیسرے مہینے میں جناب نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجدہ سنایا کہ تم اس ذات سے حاملہ ہو کہ جس کو اللہ رب العالمین نے فتح و کامیابی کا صحرا عطا فرمایا ہے۔ چوتھے مہینے میں جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور خبر دی اے آمنہ مبارک ہو کہ تو اس ذات سے حمل میں ہے، تیرے شکم میں وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ عزت و کرامت عطا فرمائی ہے۔ پانچویں مہینے میں جناب اسماعیل آئے اور آ کر بشارت سنائی کہ اے آمنہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ رب العالمین نے تیرے شکم میں جسے رکھا ہے وہ ہیبت و سطوت والا ہے۔ اور فرماتے ہیں چھٹے مہینے میں جناب موسیٰ آئے، انہوں نے خوشخبری دی اور فرمایا کہ تیرے شکم میں فضیلت و عظمت والا ہے اور قلب سلیم والا ہے۔ اور ساتویں مہینے میں جناب داؤد آئے اور انہوں نے آ کر کے خوشخبری دی اور فرمایا کہ تم کھلے اور دراز لو والے مالک، یعنی تم اس سے حاملہ ہو جو مالک کوثر ہے، تم اس سے حاملہ ہو جو جنت کی نہروں کا مالک ہے، مالک حوض کوثر ہے اور مقام محمود کا تاج پہننے والا ہے۔ آٹھویں مہینے میں فرمایا کہ جناب سلیمان علیہ السلام آئے اور انہوں نے بشارت دی اے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے شکم میں نبی آخر الزمان آ رہے ہیں، تیرے شکم میں نبی آخر الزمان جلوہ گر ہے۔ اور اس کے بعد 9ویں مہینے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر مجدہ سنایا کہ اے آمنہ سن، تیرے شکم میں وہ جلوہ گر ہیں کہ جن کی زبان اتنی فصیح و بلیغ ہے کہ جو اس کی گفتگو سنے گا اسی کا ہو کر رہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات ہیں جب آپ ماں کے شکم میں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 9 مہینے پورے ہو کر، یہ روایت میں آیا کہ جب 9 مہینے پورے ہو کر ولادت کی راتیں قریب آئیں تو ماہ ربیع الاول کی پہلی رات کو سیدہ آمنہ کو ایک خاص قسم کی خوشی اور مسرت ہوئی، اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ دوسری رات میں آرزو تمنا پوری ہونے کی بشارت دی گئی، اور تیسری رات میں صاف اوپر فرشتوں کی تسبیحوں کی آواز مجھے سنائی دینے لگی، اور چوتھی رات میں انہیں اپنی سعادت و خوش بختی ظاہر ہوئی۔ فرماتی ہیں 5ویں رات میں دائمی خوشی اور مسرت معلوم ہوئی، اور فرمایا اس وقت نہ کمزوری رہی نہ سستی، اور 6ٹھی رات میں فرماتی ہیں کہ تھکان، مشقت، تکلیف اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ 7ویں رات میں سیدنا ابراہیم خلیل کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے اچھے ناموں اور نشانیوں اور کنیت والے صاحب جلالت نبی کی بشارت عطا فرمائی، اور 8ویں رات میں فرشتوں نے ان کے گرد طواف کیا۔ پھر جب حمل کے مکمل ہو کر پیدائش کا زمانہ بالکل وقت قریب آیا تو 9ویں رات نور و ضیاء کا ظہور ہوا اور وہ ہر طرف پھیل گیا، اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ 10ویں رات نبی مختار کی ولادت کی خوشی میں مختلف اندازوں میں، مختلف لے میں اور راگوں میں مجھ سے پرندے چہچہا چہچہا کر مجھے خوش کر رہے تھے۔
پرندے مجھے وہ ترانے سنا رہے تھے کہ 11ویں رات فرشتوں نے اپنے خالق کائنات کی حمد و ثنا کا غلغلہ شروع کر دیا. اسے ہم کہہ رہے نا ایک ساتھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ یہ آوازیں مجھے آسمانوں سے آتی تھی. اس طرح کی اللہ کی حمد و ثنا کی آوازیں، سب کہیں الحمدللہ الحمدللہ. یہ آواز کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ جیسے جیسے یہ راتیں قریب آ رہی تھی، ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا، میرے دل کو سکون دینے کے لیے ہر طرف سے اس طرح کی صدائیں آ رہی تھی. اب سنیں، فرماتی ہیں کہ 11ویں رات فرشتوں نے اپنے خالق کائنات کی حمد و ثنا کا غلغلہ شروع کر دیا. 12ویں رات میں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو اس فرزند کی پیدائش، تمہیں خوشخبری ہو کہ تم آج جسے جنم دو گی، آج جس کو پیدا کرو گی، سنو وہ ایسا آفتاب ہے جس کے سائے میں ساری مخلوق آرام کرے گی. وہ ایسا آفتاب ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا جا رہا ہے، اے آمنہ وہ آفتاب جب ظاہر ہوگا تو تم اس کا نام محمد رکھنا. اب روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک نے طلوع فرمایا تو زبان حال سے کسی نے پکارا، اے کوہ ابو قبیس، یہ ذات صاحب مسرت و فراست ہے. اے کوہ ہرا، یہ ولادت خیر الورا کی ہے. اے کوہ عرفات، یہ ولادت ہلاکتوں سے نجات دلانے والے کی ہے. سبحان اللہ. اے مسجد حنیف، آج تیرے پہلو میں عظیم المرتبت مہمان جلوہ نما ہو رہا ہے. اے مینا کے رہنے والوں، بلا شبہ آج تمہیں خوشی و برکت حاصل ہوئی. اے کوہ صفا و مروہ، یہ نبی مصطفیٰ ہے. اے قبہ زمزم، یہ عظیم الشان نبی ہے. اے آسمانوں، صاحب آیات و معجزات پر فخر کرو. اے زمین والوں، اولین و آخرین کے سردار کی ولادت پر فخر کرو. روایت ہے کہ پھر جب ولادت مبارکہ کی رات آئی اور اس ذات ستودہ صفات جو صاحب عزت و نصرت اور صاحب شرف و سیادت ہے، ان کی ولادت کے لیے خیر و سعادت کی صبح کا طلوع کا وقت آیا تو ایک علم، جھنڈا، اب بات جھنڈے کی آئی ہے. فرماتے ہیں ایک جھنڈا مغرب میں، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر روح الامین نے گاڑ دیا. کس لیے؟ علماء نے فرمایا اس لیے یہ اعلان تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی سلطنت مشرق سے لے کے مغرب تک ہے. جہاں تک تم دیکھ سکتے ہو، جہاں تک تم سوچ سکتے ہو سوچ لو. جہاں تمہاری عقل و فکر تھک جائے، اس سے بھی ورا الورا محمد کی سلطنت ہے اور اس کی مشرق و مغرب پر حکومت ہوگی اور مرکز خانہ کعبہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو اس محبوب کی امت میں پیدا کر دیا ہے. کس زبان سے شکر ادا کریں ہم. اللہ اکبر. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، محدث ابن جوزی لکھ رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے میرے گھر پر جھکے آ رہے ہیں. ستارے بالکل میرے گھر کے قریب آ گئے ہیں اور اللہ رب العالمین نے
ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس بات کی اطلاع دے دی ہے کہ آمنہ کے گھر محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں۔ پھر جب سیدہ آمنہ کو درد ذہ معلوم ہوا، جو درد پیدائش کے وقت ہوتا ہے وہ درد انہیں کچھ محسوس ہوا، تو فرماتی ہیں کہ میرے پاس میرے سوا کوئی نہیں تھا، میں اکیلی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں تمنا کر رہی تھی کہ کاش میرے پاس عبد مناف میں سے کوئی اس وقت عورت نہیں ہے، کاش کوئی ہوتی۔ پھر وہ فرماتی ہیں کہ ابھی میری دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ میرا گھر حسین و جمیل چمکتے چہرے والیوں سے بھر گیا۔ میرا گھر حسین و جمیل چمکتے چہرے والیوں سے بھر گیا، ان کے لمبے جسم، ان کے کالے بال، ان کے چمکتے چہرے، ان کے سرخ گال میں دیکھتی رہ گئی۔ فرمایا وہ میری بلائیں لینے لگی، وہ مجھ پہ قربان ہونے لگی، کہنے لگی اے آمنہ کوئی غم اور فکر نہ کرو، کوئی غم نہ کرو۔ آمنہ کہتی میں سوچ رہی ہوں کہ یہ ہے کون؟ تو آنے والی کہتی ہیں کہ سنو، ہم جنت کی حوریں ہیں، اللہ نے ہمیں اس آنے والے کی ولادت کے انتظام اور خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ پھر میرے سامنے ایک عظیم پرندہ نمودار ہوا، وہ نرم نازک اس کے پر تھے، بڑا خوبصورت تھا، اور اس کے ہاتھ میں دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار شربت سے بھرا ہوا پیالہ تھا۔ اس نے مجھے وہ پیالہ دے کر کہا اسے پی لو، میں نے اسے پی لیا۔ پھر مجھ سے کہا سیر ہو کر پیو، تو میں نے خوب سیر ہو کر کے پیا۔ پھر اس نے کہا اور پیو، تو میں نے اور پیا۔ پھر اس نے اپنا مبارک ہاتھ نکال کر میرے شکم پر پھیر کر کہا، کیا کہا؟ لفظ دیکھیں، اظہر یا سید المرسلین، اے نبیوں کے سرور و سردار تشریف لے آئیے، اظہر یا خاتم النبیین، اے تمام نبیوں کے خاتم تشریف لے آئیے، اظہر یا رحمت للعالمین۔ اب آپ غور کریں، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، ان تمام باتوں کا ذکر تو ابھی میرے آقا 40 برس کے ہوتے، پھر قرآن آتا، پھر اس میں اس کا ذکر آتا، مگر میرے آقا پیدا ہو رہے ہیں اور رب نے انہیں یہ القاب عطا فرما دیے ہیں، اور فرشتوں کو بتا دیا کہ آنے والا سید المرسلین ہے، آنے والا رحمت للعالمین ہے، آنے والا خاتم النبیین ہے۔ اور سنو آگے فرمایا اظہر یا نبی اللہ، اظہر یا رسول اللہ، اظہر یا خیر خلق اللہ، اظہر یا نور من نور اللہ۔ پھر لکھا بسم اللہ اظہر یا محمد ابن عبد اللہ۔ یہ یہاں تک کی جو گفتگو آئی ہے، اب میں اس کو تھوڑا سا پیچھے سے کچھ روایتوں سے جوڑ دوں تاکہ اس میں لطف اور عشق پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے بنایا، اپنے نور کے پرتو سے بنایا۔ یہاں دشمنان دین کہتے ہیں کیا تم اللہ کے نور کا ٹکڑا حصہ مانتے ہو؟ یہ تو کفر ہے، شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں یقیناً یہ کفر ہے، شرک ہے، اللہ کی ذات کا نہ حصہ ہو سکتا ہے نہ ٹکڑا ہو سکتا ہے۔ جو یہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ لیکن سنو، اللہ رب العالمین نے اپنے نور کے فیضان سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ نور جناب آدم کو عطا فرمایا، جناب آدم سے وہ نور جناب شیش کو ملا، جناب شیش سے وہ نور
جناب نوح کو ملا، جناب نوح سے وہ نور آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، جناب ابراہیم کو ملا، جناب ابراہیم سے وہ نور جناب اسماعیل کو ملا۔ جناب ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک جناب اسحاق تھے، ایک جناب اسماعیل تھے۔ جناب اسحاق کی نسل میں، جناب اسحاق کی نسل میں آپ کے بعد جتنے نبی میرے آقا تک آئے، سارے نبی جناب اسحاق کی نسل سے، سارے نبی تقریباً 70,000 نبی جناب اسحاق کی نسل سے، اور جناب اسماعیل کی نسل سے تنہا مصطفیٰ، اس میں کسی کا حصہ نہیں رکھا گیا۔ اب وہ نور ملا جناب اسماعیل کو، اب جناب اسماعیل سے وہ نور ملا آگے کے لوگوں کو، اب یہ نور منتقل ہوتا ہوا آگے پہنچا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کا نسب کیا ہے، آپ کا خاندان کیا ہے اوپر کی طرف؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نسب بیان فرمایا اسے سنو۔ جناب اسماعیل کی اولاد میں ایک عظیم شخصیت ہیں جن کا نام تھا جناب عدنان۔ جو ہمارے یہاں نام رکھے جاتے ہیں نا عدنان، یہ عدنان انہی کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ اب فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب کیا ہے؟ تو جناب عدنان سے معید، معید سے نزار، نزار سے مضر، مضر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے نظر، نظر سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، عبداللہ سے وہ نور ملا جناب آمنہ کو، اور جناب آمنہ سے پیدا ہوئے محمد الرسول اللہ۔ اللہ رب العالمین نے میرے نبی کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہر پشت پاک، ہر شکم پاک، ہمیشہ میرے رب نے نبی کو جہالت کی تمام آلودگی سے پاک رکھا، اس نور کو پاک رکھا۔ الحمدللہ۔ اب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اور ترانہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا رحمت للعالمین، سبحان اللہ، اظہر یا خیر خلق اللہ، اظہر یا نورا من نور اللہ۔ اور اسی کو عام زبان میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ سرکار کی جب تشریف آوری ہوئی، سارے عالم میں خوشیوں کا ماحول ہے، جنتی حوریں خدمت کے لیے موجود ہیں، جنت کو اور خوشبو سے معطر کر دیا، عرش و کرسی، لوح و قلم، ہر جگہ خوشیوں کے ترانے ہیں۔ اسی لیے سنی مسلمان کہتے ہیں آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات۔ سبحان اللہ۔ وقت کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اور کریں گے۔ پھر زندگی میں یہ وقت ملے نہ ملے، کیا بھروسہ میری زندگی کا اور کیا بھروسہ تیری زندگی کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں پیدا ہوئے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر سجدہ کیے ہوئے۔ روایت میں کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کیا، آپ کا نور حجاب عظمت تک پہنچا اور اسے آشکار کر دیا، اور سیدہ آمنہ نے درد زہ کی شدت بالکل محسوس نہ کی، اور سیدہ آمنہ نے آپ کو پیدا فرمایا تو ملائکہ کے سرداروں نے آپ کو اٹھایا، کن کو؟ سرکار کو اٹھایا اور آسمانوں پر لے گئے، اور آپ کے نور سے جہان کا ہر گوشہ بھر گیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو تاج کرامت عطا فرما کر کمر بستہ سعادت فرمایا، آپ ختنہ شدہ سرما لگائے ہوئے دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آفتاب سعادت نے اپنی تابانیاں ظاہر فرمائی۔ پھر جب سیدہ آمنہ نے آپ پر نظر ڈالی تو وہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی کہ اللہ نے مجھے ایسا نور عطا فرمایا۔ فرماتی ہیں میں بڑی خوش ہوئی اور بے قرار ہو گئی سینے سے لگانے کے لیے۔ کہتے ہیں فرشتے آپ کے گرد صف بستہ کھڑے تھے۔ سیدہ آمنہ نے کسی کہنے والے کو کہتے سنا کہ روئے زمین کے مشارق و مغارب ہر بحروں پر چرند و پرند اور جنات کی خلوتوں کا طواف کرا دو، سب جگہ اسے لے جاؤ اور سب کو بتا دو کہ نبی یہ آخر الزمان تشریف لے آئے، اور تمام روحانیت پر آپ کو پیش کرو تاکہ وہ آپ کی پیدائش اور اس میں گرامی کو جان لے کہ کون آیا ہے، جان لے کہ کون آیا ہے، اور تمام نبیوں کی ولادت گاہوں پر بھی لے جاؤ تاکہ وہ بھی آپ کی برکت سے فیضیاب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کہنے والے کو کہتے سنا کہ اسے جناب آدم کی صفوت، شیس کی معرفت، نوح کی رقت، ابراہیم کی خلت، اسماعیل کا انقیاد و اطاعت، ایوب کا صبر و استقامت، یعقوب کا شکر، یوسف کا حسن و جمال، داؤد کی آواز، سلیمان کی حکومت، لقمان کی حکمت، موسیٰ کی قوت، یحییٰ کا زہد اور عیسیٰ کی بشارت عطا کر دو۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ وہ تمام کمالات جو سب میں الگ 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 تھے، اللہ رب العالمین نے وہ سب کچھ بلکہ اس سے بہت زیادہ تنہا مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرما دیا۔ اب ہم حضرت حلیمہ کی طرف آ جاتے ہیں، بالکل یہ اینڈ ہے۔ اب کر لو مسلمانوں ذکر، پھر زندگی رہے نہ رہے۔ اور میں ہی چلا گیا تو شاید ہی کوئی یہ ساری چیزیں تو میں نکال کے سنائے گا۔ لوگوں کے پاس نہ کتنا ٹائم ہے، نہ کسی کو اتنا شوق ہے کہ یہ سب نکال کے محنت کر کے آپ کو بتائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دودھ پلانے کا معاملہ آیا، عورتیں قبیلے بنی سعد کی آئی۔ عرب کا رواج تھا کہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دوسرے قبیلے کی خاتونوں کو دیتے تھے تاکہ وہ انہیں دودھ پلائے، اور گاؤں دیہات کی ہوا، آب و ہوا، وہاں کی زبان، وہاں کے کلچر کو سیکھے۔ اس لیے کہ شہر کا کلچر، شہر کی زبان، باہر کے لوگوں کے آنے سے زبانیں مکس ہو جاتی ہیں، تو عربی خالص نہیں سیکھ پاتے بچے۔ اس لیے دیہات میں عرب کے لوگ، چونکہ وہ زبان سارا نقصان ان کو برداشت تھا، لیکن ہماری زبان کے اندر ہمارا اگر بچہ کمزور ہو گیا بولنے میں تو پھر یہ بچہ ہی کسی کام کا نہیں۔ اللہ اکبر۔ عرب کے لوگوں کا، کیونکہ ان کی سب سے بڑی چیز ان کے لیے ان کی زبان ہی تھی۔ عورتیں آئیں، قافلہ آیا تو سب عورتوں نے چھوڑ دیا کہ بیٹا ہے، لڑکا ہے، مگر اس کا باپ نہیں ہے، کون ہمیں انعام دے گا، بہت کم مال ملے گا۔ سب نے چھوڑ دیا۔ اور سب نے کیا چھوڑ دیا؟ جس کی قسمت میں ملنا تھا میرے رب نے ویسے اسباب بنا دیے۔ وہ نعمت تو کسی اور کے لیے تھی نا۔
حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچی اور انہوں نے دیکھا. حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں تیار ہو گئی. جب مجھے پتہ چلا کہ سارے بچے چلے گئے, ایک بچہ بچا ہے اور اس کا والد نہیں ہے, اپنے شوہر سے مشورہ کیا. شوہر نے کہا جو ہے لے لو, جو ہے لے لو, کچھ تو ملے گا. انہیں کیا پتا تھا, کچھ کیا سب کچھ ملے گا. لے لیا. اب جب گھر گئیں دیکھتی ہیں حضرت دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار جھولے میں سوئے ہیں. میں نے جب وہ سبز رنگ کا کپڑا تھا, چھوٹے بچے تو یوں کتنے خوبصورت لگتے ہیں یار, لیکن وہ سبز رنگ کا کپڑا تھا, جب میں نے وہ کپڑا ہٹایا تو میں نے جب نبی کے چہرے کو دیکھا, کہتی ہے میں دیکھتی رہ گئی, میں نے اپنی زندگی میں ایسا بچہ ہی نہیں دیکھا تھا. کہتی ہے کہ پہلے تو میری مجبوری تھی کہ کوئی بچہ نہیں ملا تو یہ تو لے جانا ہی تھا. کہتی ہے دیکھنے کے بعد اب میری مجبوری نہیں, اب تو میری زندگی کا تقاضا بن چکا تھا. میں اسے چھوڑ ہی نہیں سکتی تھی, اگر چھوڑ کے چلی جاتی تو میں بےتاب و بے چین ہو جاتی. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں لے کر کے وہاں سے چلی. اب آگے کی بات سنیں. کہتی ہیں کہ جب میں نے حضور کو گود میں لے کر اپنی سواری پر سوار کرایا اور جب کوچ کرنے کا قصد کیا, قافلہ چلنے لگا, تو جب بھی کسی خشک جگہ سے ہمارا قافلہ گزرتا, سوکھے میدانوں سے ہمارا قافلہ گزرتا, تو کہتی ہیں حضور کی برکت سے ہریالی ہو جاتی. یہ کوئی 14ویں صدی کا ملا نہیں لکھ رہا ہے, غوث اعظم کے زمانے کا عالم ربانی لکھ رہا ہے, محدث ابن جوزی لکھ رہا ہے. اللہ اکبر. فرماتی ہیں کہ وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو جاتا, تر و تازہ ہو جاتا, ہرا ہو جاتا. حال یہ ہوتا کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی خشک وادی پر یہ قافلہ پہنچتا تو حضور کی برکت سے وہ سر سبز و شاداب ہو جاتی وہ وادی, اور وہ حضور کو سلام کرنے کی آوازیں پتھروں سے سنتی, پتھروں سے آوازیں آتی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء. پتھروں سے آواز آتی اور فرماتی ہیں درختوں کی ٹہنیاں آپ کی طرف جھک جھک کر سلام کرتی. کہتی ہیں کہ جب میں اپنی آبادی میں پہنچی اور اپنے گھر میں داخل ہوئی تو زمین کو دیکھا کہ میں نے زمین دیکھی تو میں حیران رہ گئی کہ ایسا چٹیل میدان, ایسا کھڑدڑا میدان. کہتی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ زمین نے آج نیا لباس پہن لیا ہے اور پرانا اتار دیا ہے. اور فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ کہ جب میں نے حضور کو لیا تھا اس وقت میرے سینے میں دودھ بہت کم مقدار میں ہوتا تھا, لیکن جب میں لے چکی سرکار کو اپنے سینے سے لگا چکی تو میرے سینے میں اللہ نے اس برکت سے اتنا دودھ پیدا فرما دیا کہ دوسری عورتیں بچے لے کر میرے پاس آتی اور میں انہیں دودھ پلا دیتی. ان کا بھی کام اب حلیمہ سے نکل رہا ہے. پھر فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بکریاں تھیں مگر ان میں اتنا دودھ نہ تھا جسے ہم پی سکیں. کہتی ہیں کہ میرے گھر کا حال یہ تھا کہ پیٹ بھر بھی ہم کو دودھ نہیں ملتا تھا کہ ہم پیٹ بھر دودھ پی لیں تو بدن میں کوئی طاقت آ جائے. میرا بچہ, ان کا خود کا جو بچہ تھا, وہ کہتی میرا بچہ رات بھر بلک بلک کے روتا روتا سو جاتا تھا, اس کو پیٹ بھر دودھ نہیں ملتا تھا. لیکن سنیں میرے آقا کی برکتیں سنیں. فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بکریاں تھیں مگر ان میں اتنا دودھ نہ تھا جسے ہم پی سکیں یا مکھن اور پنیر وغیرہ بنا سکیں. لیکن خدا کی قسم میں نے جس دن سے نبی رحمت کو اپنے سینے سے لگایا, گود میں لائی, تو اللہ نے میرے سینے میں برکت پیدا فرما دی اور میں نے نبی کریم کے دستے کرم کو اپنی بکریوں کے تھنوں سے لگا دیا تو ان کے تھن دودھ سے بھر گئے. کہ فرماتی ہیں کہ
میں نے جب سرکار کا دست اقدس لگا دیا، اس رات میں نے اتنا دودھ دوہا، اتنا نکالا، اتنا نکالا، اتنا نکالا، فرماتی ہیں کہ اگر میں 40 گھر والوں کو بھی دے دیتی نا تو ان کو بھی ہو جاتا۔ اور جب میں حضور کو دودھ پلاتی تھی تو گھر میں چراغ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، گھر میں چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ایک عورت نے آ کر کہا، اے حلیمہ کیا بات ہے کہ تمہارے گھر میں رات رات بھر چراغ جلاتی ہو؟ تو جناب حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے تو جب سے یہ بچہ گھر آیا رات میں چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا، اس کے نور سے ہی میرے گھر میں اتنا اجالا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہے کہ رات بھر مجھے آنکھ کی روشنی دکھتی ہے، تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ قسم خدا کی آنکھ تو میں نے کبھی روشن نہیں کی، لیکن یہ نور اس بچے کا ہے۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس صرف 7 بکریاں تھیں جو آپ کی برکت سے بڑھ کر 100 تک ہو گئیں۔ مجھے اتنی خیر و برکت حاصل ہوئی کہ غریب لوگ میرے یہاں زندگی گزارنے لگے۔ سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ کہتی ہے اتنی برکت ہو گئی، پہلے میں لوگوں سے مانگا کرتی تھی، اب غریب لوگ میرے در پہ پلنے لگے۔ کہتی ہے میری تمام بکریوں کا حال یہ تھا کہ میری بکریاں گابھن، سب کے پیٹ میں بچے، اور بچے ہونے والے تھے، اور بڑھنے والا تھا قافلہ۔ کہتی ہے قبیلے کی عورتیں بڑی تعجب کرنے لگیں کہ حلیمہ کے تو بڑے عجیب حال ہیں، اس کی تو ساری بکریاں گابھن ہو گئی، آخر یہ کر کیا رہی ہے، ہو کیا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ہماری تو کوئی بکری گابھن نہیں ہو رہی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ قبیلے کے لوگ اپنی بکریوں کو میرے پاس لائے اور کہنے لگے کہ حضور اکرم کی برکت کا کچھ حصہ ہمیں بھی دے دو، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے باہر ایک حوض تھا، اس میں پانی تھا، پھر اس میں پانی اس طرح سے ڈالا کہ سرکار کے قدموں پہ پانی ڈالا، پانی اس حوض میں گیا، پھر اس کے بعد بکریوں کو پلا دیا گیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں پورے قبیلے کی جو بکری وہ پانی پیتی، اللہ اس بکری کو گابھن بنا دیتا۔ ہمارے ہمسائے بھی حضور کی برکتیں لوٹنے لگے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور جب دودھ کی خواہش میں رات کو بیدار ہوتے تو چاند اتر کر انہیں بہلاتا کھلاتا اور عرض کرتا سبحان اللہ والحمدللہ۔ چاند سے آقا بات کرتے، چاند آقا سے بات کرتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند سے سنتے سبحان اللہ والحمدللہ، حلیمہ کہتی ہیں آقا چاند سے فرمایا کرتے تھے ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عالم دودھ پینے کا ہے اور ذکر کس انداز سے کر رہے ہیں کہ آپ کے توسل سے میں جو حاجت خدا سے مانگتی اللہ میری حاجت کو پوری فرما دیتا۔ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ میرے لڑکے زمرہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے جاتے تو واپسی پر میرے لڑکے مجھے کہتے اے میرے ماں، میرا یہ محمد بھائی جو حجازی ہے اس کا حال دیکھ کر میں بڑا حیران ہوں، یہ جب کسی خشک وادی میں سوکھے علاقے میں قدم رکھتا ہے تو سب کچھ ہرا ہو جاتا ہے، اور جب آپ دھوپ میں چلتے ہیں یا آرام فرماتے ہیں تو ایک بادل کا ٹکڑا ان کے سر پہ آ جاتا ہے، اور جنگلی جانور آ کر آپ کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں،
وہ بھیڑیا ہو، وہ شیر ہو، وہ چیتا ہو، وہ کوئی سا درندہ کہ جن کو دیکھ کر لوگ بھاگتے ہیں۔ حلیمہ کا بیٹا کہہ رہا ہے ماں یہ کیسا بیٹا لائی ہو، یہ کیسا بچہ لائی ہو۔ جانور قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، اور جب آپ ریت پر چلتے تو آپ کے قدم کا نشان ظاہر نہیں ہوتا، اور جب آپ پتھر پر قدم رکھتے اس طرح سے نشان بنتے، پتھر اس طرح سے نرم ہوتا، اور نرم ہوتے دکھتا جس طرح خمیرے آٹے پر جب ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب کبھی بھی کسی کو آٹا گوندتے دیکھو گے نا تو رسول اللہ کے قدم مبارک کی یہ بات یاد آئے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ کے نشان قدم کے بن جاتے ہیں جیسے خمیری آٹے پر نشان بنتے ہیں۔ حلیمہ نے جواب دیا کہ اے بیٹے یہ تیرے بھائی یہ بڑے خیر و برکت والے ہیں، جو کچھ تو نے دیکھا ہے یہ کسی اور سے بیان نہ کرنا، کسی اور کو نہ بتانا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ایک دن عادت کے مطابق دونوں گئے اور میں گھر میں رہی تو اچانک میرا لڑکا چیختا چلاتا آیا اور کہنے لگا اے میری ماں حجازی بھائی کی مدد کرو، پہنچیے وہ مبتلا مصیبت ہو گئے، میں خیال نہیں کرتا کہ تم لوگ ان کو زندہ بھی پا سکو۔ گھبرا گئے کیونکہ غالباً وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ ہم فوراً دوڑتے دوڑتے بھاگے پہنچے، دیکھا کہ آپ بے فکر ہر طرح محفوظ پہاڑ کے ایک ٹیلے پر کھڑے ہیں اور آپ کا رنگ کچھ بدلا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو سینے سے چمٹا لیا اور آپ کی آنکھوں کو بوسہ دیا، پھر میں نے پوچھا اے میرے حبیب کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا اماں خیر ہے، ہم کھڑے تھے کہ اچانک 3 شخص نمودار ہوئے جن کے چہرے چاند کی طرح منور تھے، اور ایک شخص کے ہاتھ میں جواہرات کا آفتابہ جو آب کوثر سے پگھلائے ہوئے برف کے پانی سے بھرا ہوا تھا، اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز حریر کا رومال تھا۔ وہ مجھے اٹھا کر اس پہاڑ پر لائے اور آہستگی سے زمین پر لٹایا اور میرے سینے کو چیرا اور چاک کیا، جس میں مجھے ذرہ برابر بھی درد و تکلیف نہیں ہوئی، اور ایک لوتھڑا قلب سے ایک گوشت کا لوتھڑا نکالا، الگ کر دیا۔ کہا یہ شیطان کا حصہ تھا۔ کہا یہ شیطان کا حصہ تھا کیا مطلب؟ علماء نے یہاں ایک نقطہ بیان فرمایا ہے، انسان کے قلب میں ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جس سے شیطانی وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور شیطان ایکٹیو اسی حصے سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے اس چیز کو نکال کر ہی ہٹا دیا کہ شیطان کبھی غلبہ پا ہی نہیں سکتا۔ اب علماء نے فرمایا جب نکال کے ہٹانا ہی تھا تو جس طرح یعنی خطرہ شدہ آپ پیدا ہوئے، خطرہ کی ضرورت ہی نہیں پڑی، تو وہ بھی نہیں ہونا تھا، وہ پہلے سے نکلا ہوا ہونا تھا۔ علماء فرماتے ہیں وہ اس لیے تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ مکمل انسانی اعضاء کے ساتھ نہیں آئے تو مکمل انسان بن کے وہ تمام اعضاء لے کر آئے جو انسان کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کرم فرمایا تو اس حصے کو ہٹا دیا۔ یہ اللہ کی مرضی، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان۔ تو یہ شق صدر تھا۔ آخری بس 5 منٹ 7 منٹ کی گفتگو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ بس یہ آخری صفحات ہی بچے ہیں۔ یہ ایک تاریخی بیان ریکارڈ ہو جائے گا، مرتے دم تک سنتے رہیں گے، اور آپ لوگوں نے تو سن لیا، جو یہاں نہیں تھے وہ کیا سنیں گے۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں، محفل میں بیٹھ کے سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہاں، اس کی جو لذت اور اس وقت جو کیفیتیں دماغ پر طاری ہے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں، آج کل جو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے میلاد النبی میں خوشی منانا، یہ صدقہ خیرات کرنا، یہ لنگر، یہ کرنا وہ کرنا، یہ تو بریلویوں نے نکال دیا ہے، پہلے کچھ نہیں تھا۔ سنو میں بتاتا ہوں آپ کو کہاں تھا۔ محدث ابن جوزی 6 صدی ہجری کے عالم، وہ فرماتے ہیں میلاد النبی کی ترغیب میں کلام کو بہت کچھ طول دیا گیا ہے، اور یہ عمل ہمیشہ سے، کب سے؟ فرماتے ہیں فلا زال اہل الحرمین شریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون
بمجلس مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويفرحون بقدوم هلال شهر ربيع الأول ويغتسلون ويلبسون بالثياب الفاخرة ويتزينون بأنواع الزينة ويتطيبون ويكتحلون ويأتون بالسرور في هذه الأيام ويبدون على الناس بما كان عندهم من المضروب. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے حال یہ رہا کہ مکہ شریف، مدینہ شریف، مصر، یمن، شام، تمام عرب، مشرق، مغرب، ہر جگہ کے رہنے والے مسلمانوں میں یہ کام جاری ہے کہ میلاد نبی کی محفلیں قائم کرتے ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں اور ماہ ربیع الاول شریف کا چاند دیکھتے ہی خوشیاں مناتے ہیں، غسل کرتے ہیں، عمدہ عمدہ لباس پہنتے ہیں، زیب و زینت اور آراستگی کرتے ہیں، خوبصورتی اپناتے ہیں، عطر و گلاب چھڑکتے ہیں، سرما لگاتے ہیں اور ان دنوں خوب خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور جو کچھ میسر ہوتا ہے نقد و جنس وغیرہ، پیسہ روپیہ جو کچھ ہوتا ہے خوب سے خوب لوگوں پر دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، اور میلاد مبارک کے سننے اور پڑھنے پر زیادہ تجھ کو اہتمام کرتے ہیں، اور اس اظہار مسرت و خوشی کی بدولت خوب اجر و ثواب اور خیر و برکت حاصل کرتے ہیں۔ محفل میلاد مبارک کے مجربات میں سے یہ مجرب شدہ عمل ہے۔ فرماتے ہیں تجربہ کیا ہوا ہے کہ جس سال یہ محفلیں پاک منعقد کی جاتی ہے اس سال میں خیر و برکتوں کا نزول ہوتا ہے، سلامتی، عافیت، رزق میں کشادگی، مال دولت، اولادوں پوتوں نواسوں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا اور آبادی و شہر میں امن و امان اور سلامتی اور گھروں میں سکون، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی برکتوں سے گھروں میں امن و امان رہتا ہے۔ فرمایا ایک آخری واقعہ یہ کہ روایت میں مشہور ہے کہ بغداد میں ایک شخص تھا جو ہر سال میلاد النبی کی محفل سجاتا تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک یہودی عورت انتہائی متعصب، جلنے والی، کڑنے والی رہتی تھی۔ اس نے تعجب سے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ ہمارا پڑوسی مسلمان یہ ہر سال دے لنگر، دے خوشیاں منانا، دے غریبوں کو کھلانا، کبھی پیسے بانٹ رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، قسم قسم کے کھانے تیار کروا رہا ہے، کہ غالباً یہ مسلمان یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کے نبی اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ان کی پیدائش کی خوشی میں یہ سب کچھ کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس سے اس کے نبی اس کے نزدیک مسرور اور خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہودی عورت نے اس کا انکار کیا، یعنی شوہر نے بتایا، بیوی نے پوچھا یہ کرتا کیا ہے، شوہر نے بتایا اس کے نبی کی پیدائش خوشیاں منا رہا ہے۔ عورت نے انکار کیا۔ یہودی عورت پر رات جب آئی تو وہ سو گئی، اس نے خواب میں دیکھا کہ اچانک بہت سی نورانی شکل و صورت والے لوگ تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے صحابہ بھی ہیں، جماعت بھی ہے۔ اس نے دیکھ کر تعجب کیا اور ان کے کسی صحابی سے پوچھا یہ کون ہیں جنہیں تم لوگوں نے سب سے زیادہ باعزت اور بزرگ دیکھ رہی ہوں، میں سب سے زیادہ عالی شان ان کو دیکھ رہی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو میں نے کہا کیا یہ مجھ سے بات کریں گے اگر میں ان سے کچھ کہوں؟ تو صحابہ نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے حضور کی طرف بڑھنے کا قصد کیا اور سامنے آ کر سلام عرض کی اور کہا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا اے اللہ کی بندی لبیک، بول میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ اس پر وہ یہودی عورت کہتی ہے کہ میں رونے لگی کہ آپ نے مجھے لبیک کہا، مجھے کہا کہ ہاں میں تیرے لیے حاضر ہوں، حالانکہ میں تو آپ کے دین کی دشمن ہوں، میں تو آپ کے دین پر بھی نہیں ہوں۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ میں نے تجھے جواب تبھی دیا ہے جبکہ میں نے جان لیا ہے کہ اللہ اب تجھے ہدایت دینے والا ہے۔
پھر اس عورت نے عرض کیا کہ اپنا دست مبارک دراز فرمائیے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ خواب میں اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کہتی ہے کہ میں نے خواب میں ہی عہد کر لیا تھا کہ اگر میں نے صبح کی اور میں جاگی تو میں اپنا سارا مال رسول اللہ پر فدا کر دوں گی۔ کہتی آپ کی محفل میلاد منعقد کروں گی۔ پھر جب اس نے صبح کی اور اپنے عہد کو پورا کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر بھی بڑا خوش نظر آ رہا ہے اور اپنا مال اور تمام چیزیں لا رہا ہے، جمع کر رہا ہے۔ اس وقت اس نے اپنے شوہر سے کہا کیا بات ہے، تمہیں اچانک یہ کون سا معاملہ پیش آ گیا ہے، کون سا نیک ارادہ کر رہے ہو؟ شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں یہ سب کچھ اس ذات کے لیے صدقہ کرنے جا رہا ہوں جس کے ہاتھ پر تو اسلام قبول کر چکی ہے۔ کہنے لگی تمہیں کیسے پتا؟ اللہ رحم کرے، تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ اس نے کہا سن، اس ذات کریم نے کہ جس کے ہاتھ پر تو نے اسلام قبول کیا نا، اسی نے مجھے بھی کلمہ پڑھایا ہے۔ اللہ ہی حمد کے لائق ہے کہ جس نے مجھے اور تجھے شرک اور گمراہی کی اس نجاست سے نکال کر محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دیا۔ تو یہ میلاد کی برکتیں ہیں۔